الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل الوالد الولد من نحل أعظم من أثر الحسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ان محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی دینی مادروں، ابھی مطالب قرآنیہ کی چھٹیاں پوری ہوئی ہیں اور اس کے بعد مدرسہ شروع ہوتے ہوئے ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے. اس وقت مجھے اپنے بچوں کے سلسلے میں، طلباء کے سلسلے میں کچھ اہم باتوں کی طرف توجہ دلانے مقصود ہے. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ شاہ نے جہاں میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں اولاد کی شکل میں عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. اس عظیم نعمت کا شکریہ کیا ہونا چاہیے. آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ فلاں باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کا معاملہ کیا، سب سے زیادہ بھلائی کا معاملہ کیا، بہت بڑے احسان کا معاملہ کیا، تو ہمارے دنیا کی نظر اس بات کی طرف جائے گی کہ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو بہتر سے بہتر اس کو کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی، کھیلنے کے لیے کھلونے دیے ہوں گے، پہننے کے لیے قیمتی لباس دیا ہوگا، چلانے کے لیے بہترین سائیکل اور موٹر بائک بھی ہوگی. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں کچھ زیادہ بڑا بچہ ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس کو بہترین قسم کا موبائل دیا ہو، بہترین قسم کی ہونڈا دی ہو، عالیشان قسم کی کار اور گاڑی دی ہو. اور کہا جائے کہ نہیں اور زیادہ بڑا بچہ ہے تو ہمارا ذہن اس بات کی طرف جائے گا کہ اس کے لیے بہترین لڑکی سے شادی کا انتظام کیا ہوگا، اس کے لیے بہترین گھر اور محل بنا کر دیا ہوگا، اس محل میں ساری ضرورتوں کو اس نے پورا کر کے دیا ہوگا، لاکھوں روپے کا بینک بیلنس اس کو دیا ہوگا، اور کمائی کے لیے بہترین قسم کی تجارت اور بہترین قسم کے اسباب اس کو متبادل کیے ہوں گے. عام طور پر ہماری نظر اس کی طرف جاتی ہے، لیکن دیکھو ہم دنیا دار ہیں، دنیا میں رہنے والے ہیں، اور ہم تعالیٰ شاہ نے انسان کو دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے. ہماری سوچ بھی چھوٹی ہے، ہماری سمجھ بھی چھوٹی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علوم بھی ان کو بہت زیادہ عطا فرمائے تھے، عقل کی سلیم عطا فرمائی تھی، فہم کی اعلیٰ قسم کا عطا فرمایا تھا. لہٰذا اگر انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے لیے کوئی بات ارشاد فرمائے، یقیناً وہ ہماری باتوں سے بڑھ
اپنی اولاد کی دنیاوی ساری ضرورت کو پورا کر دینا، اپنی اولاد کے ناز کو اٹھا لینا، اپنی اولاد کے چوچلوں کو پورا کر لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ما نحل الوالد الولد من نحل عظم من اثر حسن رواہ الترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو بہتر ہدیہ، اس سے بڑا ہدیہ نہیں دیا، اس سے بہتر ہدیہ نہیں دیا کہ ہدیے میں اس نے اپنی اولاد کو حسن ادب دیا، اچھے ادب کی تعلیم دی ہو۔ بہترین تعلیم اور تربیت یہ ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے اتنا عمدہ، اتنا بڑھیا تحفہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ اور ہدیہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا داری کی کتاب آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کے پاس ہیرے جواہرات بھی موجود ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ روپیے پیسے بھی موجود ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو تو روپیے پیسے دیے اور اپنے دوست کے بیٹے کو ہیرے جواہرات دیے۔ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی کہ بڑا نادان باپ ہے، بڑا بیوقوف باپ ہے، بڑا ناسمجھ باپ ہے، یا بڑا بدخواہ باپ ہے کہ دوسروں کی اولاد کو تو اس نے ہیرے جواہرات دیے جو بہت زیادہ قیمتی تھے، اور اپنی اولاد کو نوٹ اور روپیے پیسے دے دیے جو ہیرے جواہرات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آج کل ماں باپ ہونے کے ناطے ہمارا حال بھی یہی ہے، اب اپنی اولاد کو بہت کچھ دے رہے ہیں، عمدہ سے عمدہ دے رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ دے رہے ہیں، لیکن یہ عمدہ اور اعلیٰ ہمارے اعتبار سے ہے، حقیقت میں وہ عمدہ اور اعلیٰ اور بڑھیا اور اچھا نہیں ہے۔ سب سے بہتر تحفہ، سب سے اعلیٰ تحفہ تو یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو بہترین تعلیم، بہترین ادب سکھائیں۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، انتقال کا وقت قریب آیا، غالباً 7 یا 8 نوجوان بیٹے تھے۔ وزراء نے کہا کہ آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے اور آپ کے اتنے سارے بیٹے ہیں، ان بیٹوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ شادی خزانے سے ان کے لیے کوئی مل کر کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد ان کے لیے خاص کی ہو۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے ان کو ایک ایسی چیز دی ہے کہ اگر اس چیز کی حفاظت کریں گے تو دنیا ان کے قدموں میں آ کر گرے گی، اور اگر اس چیز کی حفاظت نہیں کی تو میں دنیا کی کتنی جائیداد چھوڑ دیتا ہوں، ان کے لیے بیکار ہے۔ اور وہ چیز ہے حسن ادب، بہترین علم، بہترین تربیت، بہترین تعلیم، بہترین تربیت۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ علم و عادت میں نے کیا ہے، اگر اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے ہمیشہ ان کو معلوم و محفوظ رہیں رکھیں گے۔ اور اگر اس تعلیمات نبوی سے، اس اچھی اور بہترین تعلیم سے ہٹ کر زندگی گزاری تو ایسے بچوں کے لیے دنیا چھوڑنا سوائے وبال کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی، تعلیم کیا ہے؟ مسلمان کے لیے علم کی 2 حیثیت ہیں، ایک ہے علم فرض عین اور ایک ہے علم فرض کفایہ۔ فرض عین تو وہ علم ہے کہ
بالغ ہونے والا ہے، بالغ ہونے کے ساتھ اس پر نماز فرض ہونے والی ہے، نماز کے لیے اس کے لیے طہارت ضروری ہے، لہذا طہارت کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز میں پڑھی جانے والے قرآن کریم کی مقدار کا سیکھنا، روزہ اس پر فرض ہے تو روزے کے موٹے موٹے مسائل، روزے کی فرضیت قائم ہے، اگر شادی میں مال آدمی ہے تو اس کے لیے اس کی اولاد کی شادی میں مال ہوگی، اس کے لیے زکات قائم، اس کے لیے حج قائم، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ اور اگر آخر کو نہ ہو تو پہلے دو تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ بھائی طہارت قائم، نماز قائم اور روزے قائم ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھو ہمیں ایک چیز نے دھوکہ دیا ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، طہارت کا علم حاصل کر لیا، عقائد کا حاصل کر لیا، علم حاصل کر لیا، فرضیت ادا ہو گئی۔ نہیں، فرضیت میں 5-4 چیزیں اور ہیں، عقائد کا صحیح ہونا، عبادات سے متعلق علم، معاشرت سے متعلق علم، معاملات سے متعلق علم اور اخلاق سے متعلق علم، ہر مسلمان کے لیے اس کا سیکھنا فرض ہے۔ مسلمان ہے، اللہ کے بعد میں اس کی کیا عقیدے ہونے چاہیے، انبیاء اور رسول کے بعد میں اس کے کیا عقیدے ہونے چاہیے، موت اور موت کے بعد میں اس کے کیا عقیدے ہونے چاہیے، ہر مسلمان کو ان عقیدوں کا سیکھنا فرض ہے۔ عبادات ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فرائض، اور روزہ پڑھتے ہیں تو روزے کے فرائض، زکات پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق ہے، حج پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق، اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ تو ہوا عقائد اور عبادت کا معاملہ، معاملات، آپس میں لین دین کس طرح کرے گا، حلال کس طرح کمائے گا، حرام سے کس طرح بچے گا، شادی کرے نہ کرے ہر ایک کی یہ ضرورت ہے، لہٰذا ہر آدمی کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہوگا جو جس لائن میں پڑھا ہے۔ معاشرت کا علم، شادی کریں گے اپنے عورت کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں سے کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اسلام نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ دیا ہے، اخلاق کا علم، دین کے ساتھ اخلاق کس طرح بڑھتے جائیں گے، یہ ضروریات اور فرائض علم میں سے ہے۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، اور دوسرا فرض کفایہ ہے جو ہمارے بڑے اداروں میں دیا جاتا ہے۔ فرض عین علم ہمیں مقاصد قرآنیہ میں دیا جاتا ہے، جس کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو فرض عین علم دیا جاتا ہے، اس فرض عین علم کے لیے ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے اپنے اوپر کیا ذمہ داری دی ہے؟ دیکھو دھوکہ ہمیں یہ ہے، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، ہمارے بچے نے قرآن کریم ختم کر لیا، کتابیں پڑھ لی، پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ بالغ ہونے کے قریب ہے، ان مسائل کو جاننے کے بعد اس پر عمل بھی اس کا ہے یا نہیں، بالغ ہوا وہ فرض نماز پڑھتا بھی ہے نہیں، روزہ رکھتا بھی ہے نہیں، زکات ادا کرتا بھی ہے نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ہر مرتبہ بتاتے میں ہوتا ہے قرآن کریم کی تعلیم پھر ختم نہیں، قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ مسائل کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم، اور اسی طرح اسلامی معاملات اور معاشرت کا علم، اس کی موٹی موٹی چیزوں سے جاننا ہر بچے کا فرض ہے۔ آج یہ فرض ہے جس کے لیے مشکل سے 2-2.5 گھنٹے ملتے ہیں، ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے اس کی ترتیب بنائی ہے۔ ایک طرف چھٹی پوری ہوتی ہے اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن جانا ہے، ہمیں اپنے رشتے دار کو ملنا ہے، ہمیں فلاں کام ہے، ہمیں فلاں کام ہے، چھٹیوں کا مسئلہ ہے۔ فرض علم حاصل کرنا ہے،
ایک بنا چھوڑ دیا آگے. تو ہمارے بچے تھوڑا علم حاصل کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں گئے ہمارا سارا فریضہ ادا ہو گیا. میں تمام ماں باپ سے کہوں گا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزانہ تیار کر کے مکتب میں اس کے وقت پر بھیجیں اور مکاتب قرآنیہ کا جو پورا وقت ہے وہ پورا وقت مدرسے میں لگائے. میں تو بارہا ذکر کا ہمیں اپنی اولاد کو اسکول پڑھانے کا شوق ہے کوئی منع نہیں کرتا ہے لیکن اس طریقے سے اسکول کا نظام بنانا اور ایسی اسکولوں میں داخلہ دینا اس سے ہمارے مکاتب کے وقت میں کمی آتی ہے وہ اس کی اجازت نہیں. کوئی سودا اس میں نہیں ہو سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں 1 گھنٹہ پڑھ لے گا یہ ضروری ہے. اسکول بہت غلط طریقہ ہے. صرف قرآن کریم کو ناظرہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. مسائل کو جاننا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے. مکاتب میں ہمارے مشاہد نے جو نصاب بنایا ہے وہ بیکار نہیں ہے, وہ فضول نہیں ہے, وہ ضائع نہیں ہے. ہر چیز اس میں ضروری ہے. لہٰذا ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے مکتب میں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو اچھی طرح تیار کر دے. کپڑے اچھے پہننا ہے. مصیبت یہ ہے دیکھو میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں ایک ہے اسلام اور ایک ہے اسلام کے خلاف شرک کفر کے اوپر. ایک ہے ایمان, ایک ہے ایمان کے خلاف کے اوپر. اہل علم چاہتے ہیں, مدرسے والے چاہتے ہیں, مسجد والے چاہتے ہیں, خانقاہ والے چاہتے ہیں, تبلیغ والے چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں دین آئے. لیکن دین کیسے آئے گا؟ دین اس طرح آئے گا کہ اس دین پر ہماری اولاد کو لانے کے لیے ان اساتذہ, ان داعی, ان مبلغین, ان خانقاہ مشاہد کے ساتھ ان کے والدین کا ساتھ سہکار, ان کے والدین کا تعاون, ان کے والدین کی نصرت بے انتہا ضروری ہے. مکاتب قرآنیہ میں جاتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں عام طور پر ان کا لباس شریف نہیں ہے. ٹخنوں سے نیچے ان کا پاجامہ ہے, ان کی پینٹ ہے, سر کے بال خلاف شرع ہے. استاد ان کو کہتا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ موسم ہمارا باقی جگہ کرتا ہے, ہمارا باقی جگہ کرتا ہمارا. یہ جو بچے کہتے ہیں ہمارے باپ کی یہ بات بتواتے ہیں کہ اس کو دوسرے لفظ میں کہتا ہوں, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی جو تعلیم ہے کہ بات کو شریف طریقے پر رکھنا یہ ہمیں پسند نہیں ہے, ہمیں تو بے ایمانوں کا طریقہ پسند ہے. اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے, اسلام کے خلاف جو تعلیم ہے وہ ہمیں پسند ہے. آج تو ماں باپ کا حال یہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بے ایمان بنا رہے ہیں. اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کے دلوں سے اسلام کی عظمت کو ختم کر رہے ہیں. اپنے ہاتھوں اپنے اولاد کے دل و دماغ سے سنت کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بچہ تو مکتب میں پڑھا ہے کامیاب ہے. سنیے, مکتب نہیں, دارالعلوم دیوبند میں اگر اس ماحول کے ساتھ پڑھے گا تب بھی وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں رہے گا. دین پڑھنے کا نام ہے, دین پڑھنے کا نام نہیں. دین تو سیکھنے کا اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا. اساتذہ سے کہتے ہیں, اساتذہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بار بار ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بات شریف طور پر کٹاؤ, بات شریف طور پر بہنو. ہمارے قرآن پڑھنے والے طلبا, حفظ کے طلبا جب مدرسے میں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے مسلمان کا بیٹا ہے, اور مدرسے سے باہر نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انگریز کا بیٹا ہے. یاد رکھیے ہمیں ایسے حفاظ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایسے علماء کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایسے پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو دیندار کی ضرورت ہے. اس لیے شیخ التقی حضرت مولانا محمد صاحب پارنپوری نور اللہ مرقدہ آخری دور میں بڑی قوت کے ساتھ یہ پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے میرے بھائیوں, میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو عالم بناؤ. میں اپنے بھائیوں کو یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو عالم بناؤ. میں اپنے بھائیوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. اگر عالم ہو
ضرورت دیتی ہیں، ایسے عالم کی ایسے حافظ کی ضرورت نہیں ہے. اگر عالم نہیں دیندار ہے تو ایسا مقبول ہے. ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے اور دیندار بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور دیندار بھی ہے. نور علی نور، یہ تو سونے پر سہاگا ہے. علم کی تنقیص مقصود نہیں ہے، علم کی نفی مقصود نہیں ہے، اس علم کی نفی مقصود ہے جس علم کے بعد عمل اس کے خلاف ہو. بہت صاف بات کروں گا. آج کل ہم مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہے، ہمارا بچہ حافظ ہو جانا چاہیے. کیوں؟ حافظ کے بہت بڑے بڑے فضائل ہیں. آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھیں. خالی قرآن یاد کرنا اور سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا فضیلت اس سلسلے میں نہیں ہے. اور حدیث میں بعض حدیث میں صراحت موجود ہے. جس حافظ قرآن نے قرآن کریم کو پڑھا، سیکھا، یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، فضیلت اس کے لیے ہے. ہمارا شوق ہے ہمارے بچے حافظ ہو جائے، ان کے لباس شریعت کے خلاف ہو ہمیں پرواہ نہیں، ان کے بات شریعت کے خلاف ہو ہمیں پرواہ نہیں، ان کی داڑھی شریعت کے خلاف ہو ہمیں پرواہ نہیں، ان کے بادل اور پینٹ تلوں سے نیچے ہو ہمیں پرواہ نہیں، ان کے راستے موبائل میں فلم دیکھنے میں بدل ہو ہمیں پرواہ نہیں. حافظ بننا دے، ایسے حافظ کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا، ایسے حافظ کے بعد میں فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یرحم. بہت سارے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے. آج مصیبت یہ ہے کہ اولاد کے معاملے میں تو ہم غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں، اولاد کے معاملے میں تو ہم اعلی کام کیے ہوئے ہیں، اور جب سختی کی جاتی ہے تو اس کا الٹا زور ہم پر ہوتا ہے. سختی کیوں کرتے ہو؟ سختی ہمیں سختی نہیں کرتا ہے، ہمیں تو ہماری اولاد کو، قوم کی اولاد کو مسلمان باقی رکھنا ہے. اور پڑھنے سے مسلمان باقی نہیں رہے گا، عمل سے مسلمان باقی رہے گا. ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے، ایک صحابی نے آ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ عمر کو اٹھا دیا جائے گا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ کس طرح ہوگا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ ہم نے اپنے بڑوں سے آپ سے پڑھا، ہم اپنے بیٹے کو پڑھاتے ہیں، وہ ان کے بیٹے کو پڑھائیں گے، وہ ان کے بیٹے کو پڑھائیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر دین کیسے اٹھ جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجب ہے، میں تو تجھے بہت عقل سمجھ رہا تھا، کیا تو نے نہیں دیکھا یہود و نصارہ نے علم پڑھا، کتابیں آسمانی پڑھی، اپنی اولاد کو پڑھائی، وہ اپنی اولاد کو پڑھانے لگے، وہ اپنی اولاد کو پڑھے، لیکن ان کا کام پڑھنا پڑھانا ہوا، عمل نہیں ہوا. اس عمل کے نتیجے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دین دنیا سے نابود ہو گیا. میرے بھائی یہ خوش فہمی ہے کہ ہمارا بیٹا حافظ ہو رہا ہے، ہمارا بیٹا عالم ہو رہا ہے، ہمارا بیٹا قاری ہو رہا ہے، ہوتا ہے. ہمارا بیٹا دیندار ہونا ضروری ہے. اگر دینداری کے ساتھ حافظ ہے تو الحمدللہ، دینداری کے ساتھ قاری ہے تو الحمدللہ، دینداری کے بعد عالم ہے تو الحمدللہ، ورنہ ایسے اوقات کی ضرورت نہیں. میں بہت صاف بات کرتا ہوں ہمارے تمام بھائیوں سے، تمام ماں بہنوں سے، اپنے ہر وہ بچے جو 7 سال سے بڑے ہو چکے ہیں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو نماز کا پابند بنائے. فجر کی نماز ہوتی ہے، محلے کے اتنے حفاظ کرام ہے، ایک کا دن کا حافظ کی نماز میں نہیں دکھتا. اور اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، حفاظ تو نہیں دکھتے، اساتذہ بھی نہیں دکھتے، کس پر رویا جائے؟ بہت صاف کہتا ہوں اگر یہی حال رہا میرے درجے اس کو ختم کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. مجھے حفاظ کی ضرورت نہیں، مجھے دیندار کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار حفاظ عطا فرمائے، دیندار علماء عطا فرمائے، مستقل علماء